اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 339، پارٹ 339، قرآن پاک، سورہ نمبر 28، 28ویں سورہ القصص کی آیات 51 سے لے کر 60 تک، 51 to 60 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے۔ شروع کرتے ہیں پچھلی قسط کے آخر میں جو بات یہی ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ کو باتیں سمجھاتے ہوئے یہاں تک بولا گیا کہ بھئی تم لوگ اگر یہ کتابوں پہ یقین نہیں کرتے ہو بھی قرآن اور تورات کے اوپر، تو تمہارے پاس اگر کوئی کنفرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بخشنے والی کتاب ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تم لے آؤ، اللہ کے کہنے پر کہا تو تم اس کو لے آؤ تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ اگر تم سچے ہو کہ ایسی کتاب ہے جو ان سے زیادہ ہدایت بخش سکتی ہے اور وہ اللہ نے بھیجی ہے تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ یہ کوئی ذاتیات کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھی میں صرف کہتا ہوں کہ تم اس کتاب کو فالو کرو، یہ تو اللہ کی ہدایت کی بات ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھی کتاب مطلب کدھر سے آئی ہے، کنفرم یہ کرنا ہے کہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہدایت دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر قرآن اور تورات سے زیادہ کوئی ہدایت دینے والی کتاب تمہارے پاس ہے کنفرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم لوگ تو اپنی خواہشوں کے اوپر چلتے ہو، تو ہم لوگ اپنی خواہشوں کے اوپر نہیں چلتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس قسم کے یہ لوگ ہیں کیونکہ جو اپنی خواہشوں پہ چلنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے نا وہ صحیح راہ نہیں دکھاتا اور پھر ان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم بات کر چکے تھے اب اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 51 جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ، تفسیر اور اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 51 کی تلاوت ہوگی ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے ان کو بتایا گیا تھا کہ تم لوگ خواہشوں کی پیروی کر رہے ہو، ٹھیک ہے تو اس کے اب آگے بات یہاں سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اب اس سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں برابر جاری رکھی ہم نے یہ بات کہ صورتیں اوپر نیچے آ رہی تھیں نا، پے در پہ اسی مقصد سے نازل ہو رہی تھیں کہ وہی بات جو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے جس کی ہدایت بخشنے والی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی کہ ہم ان کے اوپر صورتیں اوپر نیچے بھیجتے ہی رہے، اسی مقصد کے لیے سے وہ نازل ہو رہی تھی، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں کہ بھئی اس کے ذریعے سے پھر ان کو یاد دہانی کروا دی جائے کہ جو ان کو معاملات ہیں، جو ان کو کچھ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کر کے پیدا ہوتے وقت آئے ہیں، اور جو بھی دعوت ہے اس کا ان کو دوبارہ بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، روشنی ڈال دی جائے کہ بھائی یہ اس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا اور تم یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ تو جو اسی لیے مقصد کے لیے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک ہی بات جو ہے اس کو انتہائی طریقوں سے اور علیحدہ دلائل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی انسان کے لیے جس کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی عقل ہے نا تو اس کے لیے اب اس قسم کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جائے گی کہ وہ کہے کہ مجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی، تو اس کو جان چھڑانے کے لیے نا اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ وہ کہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہ ایسے طریقے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار اوپر نیچے آیتیں بھیج کے ایسے دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی ذرا سی عقل والا انسان بھی اب اس کو انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ گئی، ٹھیک ہے تو کیا بات ہے، ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور اب آگے چلتے ہیں، تو اب اصل بات ہے کیا، پرابلم کیا آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، ترجمہ اب یہاں سے، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ میں بتاؤں گا یہ کون لوگ ہیں ٹھیک ہے نا، اس کی آپ کو پہلے بھی بتایا وہ دوبارہ بھی بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، مطلب
تورات نازل ہوئی تھی، انجیل نازل ہوئی تھی، زبور نازل ہوئی تھی، تو جن کے اوپر پہلے کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہیں وہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو صحیح لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا جی، ہماری کتابوں میں ذکر آیا تھا کہ بھی اس طرح ایک اللہ کے پیغمبر نے آنا ہے جی، اور ان کے اوپر کتاب بھی آئے گی، تو ان کو تو ماننے میں پرابلم نہیں، بلکہ وہ تو ویٹ کر رہے تھے جی، انہوں نے تو ویلکم کیا جی، یہ تو اس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ آ گئے جناب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے، جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی وہ لوگ؟ ہم اس پر ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں اسٹریٹ اوے ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے جی، ہماری کتابوں میں لکھا تھا، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو بتایا تھا ہمارے رسول نے، ہمارے پیغمبر نے کہ ایسا بھی ہونا ہے بھی، کہ بھی ایک پیغمبر نے آنا ہے بعد میں جی، وہ ساتھ کتاب لے کر آئے گا جی، ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، پیچھے اللہ نے بھی بتایا کہ میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا کہ آپ کو بھیجنا ہے، جب واقعات ابھی جو پچھلی قسط کے شروع میں نے کو بتایا تھا۔ تو اب یہ جو ہیں ان کو تو پتہ ہے بھی، ان کے اپنے پیغمبر نے ان کو بتایا تھا، تو اب ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یاد دہانی کا، ان کو تو یاد دہانی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، جب ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی بات ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں جی یہی لوگ ایمان جو لے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، کہ اس میں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے جی، یہ تو 100% ہم تو انتظار اسی کا کر رہے تھے، اور بالکل وہی چیز آ گئی جو ہمیں بتائی گئی تھی، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے اور اس بات میں جو ہمیں بتائی گئی تھی، تو کوئی شبہ ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہی بات چل رہی، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ کیا کہتے ہیں جی اب وہ لوگ، یہی لوگ دیکھ رہے ہیں، صالحین ہے نا، اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی اصل بات تو یہ ہے اس کے اندر کہ ہم تو پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کو ہم پہلے سے مان کر آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ آئے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں جی، اس کو قبول کر لیں۔ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی، حقیقت یہ ہے ہم تو اس کے اترنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل بعد میں ابھی بھیجا ہے، اس کو نیچے اتارا ہے اپنے رسول کے اوپر، ہم تو پہلے سے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہ اس نے آنا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، تو ہم پہلے سے اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کے حق میں صالحین اہل کتاب کی گواہی پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں اہل کتاب، چاہے وہ عیسائی تھے، انجیل والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام والے تھے، چاہے وہ یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام والے تھے، تورات والے تھے، ان کی گواہی آ رہی ہے، ان کے صالحین نے قبول کر لیا تھا۔ خاص طور پہ یہود کی بات کر لوں گا، اس وقت یہود کے قبائل زیادہ آباد تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، کہ حالانکہ ان کی اپنی قوم کے جو مفسدین تھے، جو نہ ماننے والے تھے، جو غلط لوگ تھے، جو صالحین میں سے نہیں تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ جو لوگ تھے انہی قوموں میں سے تھے، لیکن یہ صالحین اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کی قوم کے دوسرے لوگ نہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تصدیق کرتے ہیں، یہ تو وہی قرآن ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا، جس کے ہمارا پیغمبر ہمیں بتا کر گیا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا اس نے آنا ہے، وہ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں جی، ہم تو اس کے نزول سے پہلے ہی جو اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پیشن گوئیاں آئی تھیں، تو اس کی وجہ سے ہم تو پہلے اس کا انتظار کر رہے تھے، یہ تو شکر ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ابھی آ گیا ہمارے سامنے، ہمارا زندہ ہے ابھی، ہم تو منتظر تھے کہ یہ کتاب نازل ہو اور ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو ویٹ کر رہے تھے۔ یہ ان صالحین کی گواہی یہاں پہ ہے، جو انہی لوگوں سے، جو منکرین کے علاوہ جو دوسرے تھے جنہوں نے انکار کر رہے تھے، ان کے اپنے لوگ بھی، لیکن انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہے بھی، تو ہم ناجائز انکار کیوں کروں، یہ اچھے لوگ تھے نا، تو ان کو تو یہ نہیں ہوتا بھی کہ یہ حق بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر کون لے کر آ رہا ہے، جو بھی لے کر آ رہا ہے اللہ کا پیغمبر ہم تو مانیں گے جی، تو انہوں نے مان لیا جی، یہ ان کی بات یہاں پہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی ان کے بارے میں، جو یہ لوگ تھے، اب دیکھتے ہیں جی، اور کیا بات ہے، جب سنیں ان کے جس طرح کے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، سنیں جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، یہی لوگ ہیں یہ صالحین جو اہل کتاب کے،
جو کہہ رہے کہ ہم ویٹ کر رہے تھے، ہم تو ایک دم ایمان لاتے ہیں، اسی کے لیے تو انتظار تھا ہمیں کہ یہ کب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا، کہ جس طرح یہ اتنے اشتیاق کے ساتھ، اتنی جوش و خروش کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ میری اس کتاب کا انتظار کر رہے تھے جو میں نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر بھی ان کو بتا گئے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا اس کی پیشن گوئی، تو یہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے حالانکہ ان کی قوم کے اپنے لوگ ان کو منع کر رہے تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے مانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں کیا کروں گا، کیا کروں گا جی، بتا دیا نا، ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے نتیجے میں کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے جو مفسدین تھے، جنہوں نے نہیں مانی، تو ان کو اب دوہرا اجر دیا جائے گا، ڈبل اس کا ثواب ان کو ملے گا جی۔ تھوڑی بات کو کھول لیتے ہیں ذرا اور، یعنی ایک اجر تو اپنی قوم کے اندر جو ان کے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا نا جی، تو باوجود اس کے موسیٰ و مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت پر وہ ثابت قدمی سے قائم رہے، ایک اجر تو انہیں اس کا ملے گا، کیا نا کہ قوم ان کی بگڑ چکی تھی، لیکن یہ اسی قوم کے اندر کے صالحین تھے، اچھے لوگ تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہے تھے ماننے والے یہود یا عیسیٰ علیہ السلام کے تھے عیسائی، تو وہ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو نہیں ہلتے، ہمیں تو جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام بتا گئے ہیں اور جو اپنی کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے، ہم تو اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو ایک اجر تو ان کو اس بات کا ملے گا جی، اور دوسرا اجر اس ہدایت کی تصدیق اور اس کو قبول کرنے کا جی، جو اب نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لائے ہیں، کہ انہوں نے نہ صرف اس ہدایت کی تصدیق کی بلکہ اس کو قبول بھی، دونوں کام کیے، کہ ہاں جی بالکل یہ اللہ کے پیغمبر نے آنا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں جی، اور جو یہ کتاب ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھیجی ہے ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو دوسرا اجر اس ہدایت کی تصدیق اور اس کو قبول کرنے کا، کہ نہ صرف انہوں نے تصدیق کی ہاں جی بالکل یہ وہی اللہ کا رسول اور کتاب آ گئی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر تھا، تو وہ تصدیق بھی کی اور پھر ایک دم اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ دو اجر جو ہیں ثابت قدم رہنے کے اور پھر قبول کرنے کے جی۔ اچھا جی، اچھا ان کے لیے جو یہاں پہ ایک ہے نا بما صبروا، یہ بھی ایک صفت اس آیت میں آئی ہے، یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ ان لوگوں کو بات یہ تھی جی کہ اپنے سابق دین پر قائم رہنے کے لیے بھی بڑے مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ بالکل اپنے دین کو صحیح فالو کرتے تھے نا، جو تبدیلیاں لا دی گئی تھیں وہ ان کے مطابق نہیں چلتے تھے، صالحین تھے نا، اچھے لوگ تھے یہ، تو اپنے دین پر قائم رہنے کے، تو وہ جو ان کے اندر جو اس کے اندر جو نئی خرافات یا غلط چیزیں ڈالی گئی تھیں وہ تو ان کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے بھی وہ بڑے مصائب میں سے گزرے جی۔ اور جب انہوں نے اب اسلام کو قبول کیا تو ان کی اپنی قوم جو تھی نا اور قریش دونوں ان کے مخالف ہو گئے تھے، تو یہ بھی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن ان تمام مخالفتوں کا انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نصارہ میں سے شمون کے جو تھے پیروکار تھے نے اپنی قوم کے مبتدعین و محرفین کے ہاتھوں جو مصائب جھیلے، نصارہ میں شمون کے پیروں نے، ٹھیک ہے جی، جو صحیح بات ہے ان کا نام یہاں پہ آیا ہے، تفصیل وہ علیحدہ میں وہاں پہ تو جا نہیں سکتا، ان کو جو اپنی قوم کے ان کے جو محرفین کے ہاتھوں جو کچھ مصائب جھیلنے پڑے ان کی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہ یہ جو عیسائیوں میں سے جو لوگ مان لے آئے تھے تو ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی۔ یہی اہل حق تھے جن کو قرآن کی دعوت قبول کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تھی، اور قرآن پاک نے متعدد صورتوں میں ان کی جو حق دوستی ہے اور ثابت قدمی کی تعریف بھی کی ہے، وہاں پہ یہی بولا ہے کہ یہ جو صالحین تھے، ان جو پہلی قوموں کے تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے اہل کتاب کے جو صالحین، ان کی بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے کہا بما صبروا، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ان کو ڈبل جناب ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ آگے پھر یہ کیوں دیا جائے گا جی؟ وہ اس لیے یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے برائی کو، بری چیز کو بھلائی سے دفع کر دیا،
تو یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ترجمہ یہ تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی مخالفین جب انہیں اپنے اعتراضات اور ان کے اوپر جو لان تان کر رہے تھے اس کا نشانہ بناتے تھے، تو ان کے مقابل میں یہ صبر اور درگزر سے، معافی سے، درگزر سے کام لیتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ برائی کو، وہ ان کے ساتھ برائی کر رہے تھے نا، تو یہ آگے سے بھلائی سے دفع کرتے تھے، کہ صبر کرتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے، معافی سے کام لیتے تھے۔ اور آگے کیا جی؟ اب ان لوگوں کی دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ، یہ اہل کتاب کے لوگ ہیں، ایمان لے آئے نا، تو ان کی تعریفیں دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں جی کہ ان کی اچھائیاں جو ہیں جی کیسی کیسی، اور دور اجر کا ان کے لیے اعلان بھی کر دیا، کیونکہ اچھے لوگ تھے نا۔ آگے فرمایا ان کے بارے میں، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ نے، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے ہیں، صالحین، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ اب اپنے چکروں میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان لوگ ہی جو تھے نا، وہ جو بات وہ تو کرتے رہے، ان میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے سے نہیں کیوں بات کر رہا ہوں یہاں پہ۔ تو کیا کرتے ہیں جی؟ اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہیں دولت کے ساتھ طمع اور لالچ وغیرہ کی بیماری نہیں لگی ہوئی تھی کہ جو پھر ان کے قبول حق میں رکاوٹ بنتی نا، تو وہ رکاوٹ نہیں بن سکی، کیونکہ انہیں دولت اور پیسوں کی لالچ نہیں تھی۔ یہ جو کیا کرتے تھے؟ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلے بھی خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ اچھے لوگ تھے، اچھے کام کرتے تھے نا، مطلب جو ٹائم کے وقت سے جو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کیے، پتہ نہیں ہم پیچھے جو باتیں کر کے ہوں، تو اس لیے کیا ہوا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہ توفیق بھی دی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر خدا کے پیغمبر کی تصدیق بھی کی اور اس پر ایمان بھی لائے جی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایسے لوگ تھے، کیونکہ یہ ان کو لالچ نہیں تھا کسی چیز کا، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا تھا، جو کچھ بھی مال دولت اللہ نے دی، اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ اور خرچ کا پتہ نا لفظ آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کے جب ذکر آتا ہے اپنا قرآن پاک میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے اپنا بہترین مال خرچ کرتے تھے، اچھے مال اپنے خرچ کرتے تھے۔ بہترین سے مراد ہوتا ہے وہ اسپیشل والا جو آپ نے نا چھپا کے، بچا کے، چھپو کے نا ادھر رکھا ہوتا ہے سیف میں، یا نیچے ادھر مٹی میں الماریوں کے پیچھے دبایا ہوتا ہے، پلنگ کے نیچے چھپایا ہوتا ہے ادھر ادھر، وہ والا جو بڑے بڑے دتھیاں نوٹوں والی جو سونا بنا ہوتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بچے بچائے نہیں، ادھر روپے تو پہنیاں جمع کر کے ادھر دے دی، تو یہ اس میں سے خرچ کرتے تھے، تو مطلب اچھا مال خرچ کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ توفیق بھی دی جی۔ آپ کا یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے ارادہ اور اختیار اور ارادے سے اچھے کام کریں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی توفیق دیتے ہیں جی۔ تو یہ وہ ذکر بھی اس میں ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اب ان کی دیکھیں نا پوری، وہاں سے ہم نے شروع کیا، لائن لگی ہوئی ان کی تعریفوں کی جناب یہاں پہ قرآن پاک میں۔ ہاں جی، تو کیا انہوں نے کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے تھے، مطلب اہل کتاب والے تھے، وہ اس قرآن کو بھی مانتے تھے اب، اور جب انہیں یہ سنایا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں، ان کی ثابت قدمی کے چلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہی برائی کو برائی سے دفع کرنے والے ہیں، دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پوری لائن لگی ہوئی ہے، لسٹ جناب ان کی بیان ہو رہی ہیں، جناب ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور ان کے جو اچھائیاں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، پوری لسٹ ہے، یہ دیکھ لیں، پورا لائن لگی ہوئی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی قرآن کتاب میں لائن لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اب اس کو اور بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں جی۔ آگے چلتے ہیں، اور کیا کرتے تھے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب خرچ کرنے کے بعد والی بات، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، مطلب جان چھڑاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اس کو لفٹ نہیں کراتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی طرف چل نہیں پڑتے۔ جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام ہو، جان چھوڑو، دور جاؤ ہم سے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ فضول بیہودہ بات جب کی ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر پڑتے ہی نہیں، سے وہاں سے نا سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا اور آپ کا کوئی نہیں ہے، تم اپنے جو کرنا کرو، ہم اپنا جو کرنے کریں گے، بائے بائے، سلام ہو۔ ٹھیک ہے جی، سلام علیکم۔ پھر کیا؟
تمہارے اعمال تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، لا نبتغی الجاہلین، کہ ہم جاہل لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جی، ہم آپ سے بات چیت کریں، فضول باتیں، تم جاہلیت والی باتیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہو، تمہارا آپ کا کوئی آپس میں لنک ہی نہیں ہے جی، بائے بائے، اللہ حافظ، دور ہو جاؤ، سلام علیکم، ٹھیک ہے جی۔ مطلب بیہودہ بات سے مراد یہاں پہ وہی اعتراضات، وہ جو فضولیات، وہ لان تان بکواسیات کرتے تھے نا، جو اہل کتاب کے مفسدین ہوں یا منکرین دوسرے ہوں، قریش مکہ ہوں، ان کے مشرکین مکہ ہوں، جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، پیچھے ہم بات کر کے آ گئے جی کہ یہ کیوں نہیں آئے، تو وہ فلانے موضوع کیوں نہیں لے کر آ گئے جی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہ ہوا تھا، تو وہ لے کر آئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو تم تو ان کے بھی نہیں مانتے، تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو سارا جادو ہے جی، یہ تو ایسی باتیں ہیں ساری، تو یہ فضول قسم کی بیہودہ اعتراضات تھے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کیا جی۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں کہ یہ فضول جاہلیت والے اعتراضات سنتے ہیں نا، جن کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ تو یہ معجزات لے کر آئے تھے تو آپ نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے کہا تو تم تو وہ بھی نہیں مانتے، تو یہ پھر لے کے آ جاتے، تم نے یہ بھی نہیں ماننے تھے، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ بیہودہ قسم کے اعتراضات تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے باتوں میں کہتے تھے بھائی تم بائے بائے، اللہ حافظ، تم اپنے کام جاری رکھو، ہم اپنے کام جاری رکھتے ہیں، سلام ہو تم پہ، سلام علیکم، ہم جالوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ ان کا قول نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک طرز عمل ہے جی، جو ان کا ہم جہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ دل میں یہ خیال کر کے کہ جہلوں سے اجلنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے کہ کوئی فائدہ ہونا کہ بھائی اس کو بعد میں سمجھا دوں گا، سمجھ جائے گا، پھر تو آپ گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے 100 گھنٹے بھی دینے پہ تیار ہیں کہ بھی آخر کار بات سمجھائیں۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ ضدی ہٹ درمی جہل قسم کے لوگ ہیں، بات تو انہوں نے سمجھنی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ٹائم ہی ضائع ہوگا ہمارا، کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے، تو وہ ان کو بائے بائے السلام علیکم کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے جی۔ تو اس طریقہ کی جو تعبیر ہے متعدد جگہ پہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ والا ایک طرح سے طرز عمل اختیار کیا جاتا تھا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ سمن بکمن، ہاں جی، امن لا، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا، وہ ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ ہمارا مطلب، جب آپ کوئی ڈسکشن کرنی ہوتی تو کوئی بندہ ہو تو اس کے ساتھ کرنی نا، جاہلیت کے ساتھ تو آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک طرز عمل کا ذکر ہے جی کہ تم السلام علیکم جی، ہم جہلوں سے نہیں الجھتے جی، بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ اب نبی پاک سے ایک بات ہونے لگی ہے، تھوڑی سی تمہید باندھ دوں، بریکٹ میں بتا دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ سارا کچھ ہو گیا نا، اتنی تفصیلات بھی بتا دی ہیں، اب یہ اہل کتاب والے جو سائلین ہیں ان کے بھی باتیں سنا دی ہیں، قصے سنا دی ہیں، پیچھے پیغمبروں کی باتیں بھی سنا دی ہیں، ان کے اندر بھی بڑے بڑے لیسن تھے، سب کچھ ہو گیا، لیکن مسئلہ ہونا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، ان کو یہ تو ضد ہٹ درمی اور گھمنڈ مطلب اس میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے ماننا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں۔ بتایا نا، انتہائی کریم النفس، بڑے نرم ان کی شخصیت تھی، تو وہ بہت پریشانی کا عذاب ان کو ہوتا تھا کہ میری قوم کے لوگ نا یہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ ان کو ہر صورت میں بچانا چاہتے تھے، اس حد تک بچانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، بس آپ اپنا کام جو آپ کو میں نے بتایا وہ تو آپ نے کر دیا جی، بس باقی آپ فکر نہ کریں آپ، یہ والی بات ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، یہ میں نے تمہید باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک سے، تم یعنی نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بھی آپ جس طرح چاہتے ہیں نا کہ بھی ان کو میں ہدایت دے دوں، سیدھے رستے پہ لے آؤں، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ بتایا وہ اپنے قانون کے مطابق، یاد رکھیں بریکٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم جن کو چاہو، جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ان سب کو ہدایت دے دوں، تو اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے نا اپنے قانون کے مطابق۔ قانون کیا ہے کہ جو بندہ ہدایت چاہتا ہے ارادہ اختیار کے مطابق، تو وہ جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا میں اس کو تو میں ہدایت دے دوں گا، باقیوں کو تو میں نے نہیں دینی ہے، کو دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے
ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اب کن لوگوں نے یہ ہدایت قبول کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ان کا بھی کنہوں نے کرنی اور کنہوں نے نہیں کرنی ہے، یعنی ہدایت پانے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ اپنی جو سنت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دینے کی یا گمراہی میں چھوڑ دینے کے مسئلے کے اندر مقرر کر رکھی ہے کہ وہی ہے نا ارادہ و اختیار کے مطابق میں کروں گا۔ اگر کوئی اپنے ارادہ اور اختیار کے مطابق چوز کرتا ہے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے ہدایت کی، اور جو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ کے علاوہ تو اور کون جانتا ہے غیب کی باتیں، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں کہ بھئی ان میں سے کون لوگ ہیں بھی جن کا چانس ہے کہ یہ ہدایت پانے گے۔ اور انہوں نے کہا مجھے ان کا صرف پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ابھی انہی کی بات ہو رہی ہے جو ہدایت نہیں لینے پہ تیار نا، تو یہ ظالم لوگ ہیں نا جو ایمان نہیں لاتے، وہ ظالم ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے ان باتوں سے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی، ساری دنیا مسلمان ہو جائیں اللہ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا جو ہے نا مان نہ لائے اللہ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اس قسم کی چیزوں سے بے نیاز ہے جی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو ایمان نہ لانے والے ظالم ہیں نا، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، منکرین کہتے ہیں، شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیروکار بن جائیں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ کہ ہم اس زمین سے اچک لیے جائیں گے جی، اگر ہم نے آپ کی بات مان کے تو اسی ہدایت کو مان لیا، آپ کی دعوت کو۔ قریش یہ بات کرتے تھے جی، قریش یہ بات اس لیے کہتے تھے جی کہ سرزمین عرب میں ان کو پتہ تھا نا کہ ان کو اقتدار حاصل تھا نا جی، تو اس کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو تھا نا اقتدار، یہ انہیں تمام جو عرب کے قبائل ہیں نا جی، ان کے جو بت وغیرہ بیت اللہ میں جمع کر دینے سے حاصل ہوا ہے، کہ تمام قبائل کے سارے بت انہوں نے، آپ کو پتہ نا، بیت اللہ میں جمع کر دیے تھے۔ کہتے ہیں نا 360 بت تھے، کتنے تھے پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، نام بھی ان کے حبل کیا پتہ، مجھے بول رہا بھی نہیں آ رہا ذہن میں، رہنے دیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جمع کر دیا، تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نا، نعوذ باللہ، کہ ان بتوں کی وجہ سے ان کو اقتدار حاصل ہوا ہے۔ تو اب وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو دیوی دیوتا کی وجہ سے ہمیں جو برکات ملی ہوئی ہیں ان کے مطابق، اور مذہب و سیاست میں جو ان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے کہ بھئی وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں، اس وقت جس منصب پر وہ فائز ہیں اور جس طرح کی معاشی خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی انہی کی بدولت انہیں حاصل ہوئی ہے، یہ جو دیوی دیوتا اور جو بت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی دعوت تھی جی، کہ بھائی اللہ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، مطلب یہ تو سارے فضول چیزیں ہیں، یہ بت یہ تمہارے جو ہیں ان کا تو کوئی کام ہی نہیں، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے۔ تو اب چنانچہ ان کو اب اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ دعوت قبول کر لیں نبی پاک کی تو بت پرست قبائل کے ساتھ انہوں نے جو بھی معاہدے کیے ہیں، وہ تعلقات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی تجارت بند ہو جائے گی، اور آپس میں جو ان کا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک طرح سے تمام پھر جو عرب کے دوسرے قبائل ہیں یہ وہ ان کے خلاف بھڑک اٹھیں گے جی۔ بلکہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں عرب کو جو قبائل ہیں ان کو اس سرزمین سے ہی نکال دیں جی، نکلنے پر مجبور کر دیں، اور پھر بیت اللہ کی جو نگرانی ان کے پاس تھی وہ خود سنبھال لیں، جو اب ان کے پاس تھی نا۔ تو اب ان قبائل کے لیے اب یہ جو تھا نا بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ تو وہ جو اپنا کفر کا وہ جو انکار ہے نا، آپ نے جو کفر و انکار کی جو وجوہات ہیں، تو وہ اس کو اس پس منظر میں دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا جی، ہمارے سے سب کچھ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ظالم لوگ کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر، یعنی نبی پاک کے ساتھ مل گئے اور ہدایت کو قبول کر لیا، تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، کہ یہاں پہ پھر ہمارا جو یہ طاقت ہے نا وہ بیسیکلی ختم ہو جائے گی۔ تو مسئلہ کیا ہوا جی؟ طاقت کا ہو گیا۔
ٹھیک ہے جی، یہ ان کے اندر یہ ایک طرح سے بات آئی ہوئی تھی. تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسی تمہاری سوچ ہے، اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ تم اس طرح باتوں کو سوچتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو بات تم اب سوچ رہے ہو، اس سے پہلے جو ابھی تم آلریڈی جو بڑے بنے ہوئے ہو، یہ جو تم نے بتوں کے لانے سے پہلے جو تمہیں خانہ کعبہ کی تولیت یا نگرانی دی گئی تھی، یہ والی بات اب آنے لگی ہے کہ اس سے پہلے بریکٹ میں اب ترجمہ، کیا ہم نے ان کو اس امن والے حرم میں تمکن عطا نہیں فرمایا؟ کہ بھئی یہاں پہ یہ بتوں کے جو کام انہوں نے شروع کیے ہیں، اس سے پہلے ان کو ہم نے اسی حرم کی تولیت یا نگرانی عطا نہیں کی تھی؟ پتہ نا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، تو ان کو بنا دیا گیا تھا نا یہاں کا مطلب نگران. تو تمکن عطا نہیں فرمایا تھا جی، عطا فرمایا تھا نا مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ میں نے عطا فرمایا تھا کہ اس خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی ان کو نگرانی تولیت عطا فرمائی تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمکن، سوال میں پوچھا نا کہ تمکن عطا نہیں فرمایا تھا، مطلب فرمایا تھا نا. جس کی آگے ترجمہ، جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص کر ہماری عنایت سے کھنچی چلی جا رہی تھیں، کھنچی چلی آ رہی تھی، سوری. اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ میں نے آپ کو یہاں کی نگرانی اور تمکن عطا فرمایا تھا، یہاں پہ اقتدار عطا فرمایا تھا. پہلے یہ بتوں والے تم نے جو ابھی جمع کیے نا، اس سے پہلے ہی تمہیں عطا فرمایا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم تو کہتے کہ ان کی وجہ سے ہمارا، اب اگر ہم نے چھوڑ دیا تو نبی پاک کی بات کو مان لیا تو یہ سارے کام تو ختم ہو جائیں گے، یہ بتوں والے، تو پھر تو ہمارے سے اقتدار چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے پہلے تمہیں اقتدار میں نے نہیں دیا ہوا تھا، یہ تم نے جو بتوں والے کام شروع کیے دیا ہوا تھا نا. تو اس کے دوران تمہاری طرف کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری عنایت سے کھینچی چلی آتی تھی، کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا نا. مطلب کیا ہے جی؟ یہ ان کے جو بہانہ انہوں نے کیا تھا نا کہ جی یہ پھر ہمارے سے چلا جائے گا، اس کا جواب دیا ہے کہ جس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے یہ والے کام کر کے کہ دیوی دیوتا ساروں میں بت جمع کر کے قبیلوں کے، اب تم نے یہ بڑی کوئی تیر مار لیا ہے، بڑی سیاست دکھائی اور بڑا تمہیں اقتدار حاصل کر لیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ تو صرف اسی حرم کا جو ہے نا بدولت سارا معاملہ ہوا ہے، کہ جس کی بدولت تم نے اس سرزمین سے میں تمہیں اقتدار ملا ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ تم نے بت جمع کر دیے ہیں. 2500 برس پہلے تمہارے باپ ابراہیم نے تمہیں اس بے آب و گیا علاقے میں لا کر آباد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس وقت سے لے کر اب تک جو امن و امان تمہیں یہاں پہ میسر رہا ہے، اور جو تمہیں امامت اور اقتدار یہاں پہ حاصل رہی ہے، وہ اسی حرم کی وجہ سے ہے نا. تو یہ جو پتھر اور گارے کے جو تم نے بت اب جمع کیے ہیں، ان کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو اس کے بجائے یہ جو پتھر اور گارے سے اسی ایک حجرے کو جو خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، کہ خدا کے حکم سے جب حرم قرار دے دیا گیا، اور قرار دے کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے اس میں رزق اور امن کی دعا کی تھی، تو جس کی برکت سے تم دیکھتے ہو کہ آج تک تمہارا یہ شہر عرب، کیونکہ یہاں یہ توحید کا مرکز ہے، تو اس سے عرب کا بچہ بچہ واقف ہے اور اس کو احترام کی نظر سے دیکھتا بھی ہے. اور ہر سال ہزاراں انسان حج اور عمرہ کے لیے اس کی طرف آتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا بھر سے ہر قسم کے میوے، پھل، فروٹ، پیداواریں یہاں کھچی کھچی چلی آ رہی ہیں. تو یہ سب کس نے کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے، جو تم اس کے اوپر چل رہے تھے، تو اللہ اور رسول نے تمہیں یہاں پہ اقتدار دیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے یہ جو تم کہہ رہے ہو نا اچک لیا جائے گا، ہم سے لے لیا جائے گا، کیونکہ بتوں کی وجہ سے قائم ہے. تو اللہ نے کہا جی پہلے 2500 سال پہلے سے جو تمہارا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ تمہیں یہاں میں نے اقتدار کیا تھا، اور پوری دنیا سے ہر قسم کی پیداوار یہاں پہ آتی تھی، کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، تمہیں اقتدار تھا. تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا جواب دو نا. تم سمجھتے ہو اگر کہ یہ ہو جائے گا معاملہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بات خود ہی بتا دیجیے. کیا بتائی جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. مطلب کہ وہ افسوس کا اظہار یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو اکثریت ہے نا، اپنی تاریخ سے اب بے خبر ہو گئی ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، کہ یہ اقتدار اور یہ جو چیزیں ان کو ملی تھیں اور پوری دنیا کی جو پیداوار یہاں پہ آ رہی تھی، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، بے خبر ہے.
کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ انہیں دیا ہے، آج یہ اسی کو بھول کر یہ خیال کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی اور خوشحالی کو قائم رکھنے کے لیے وہ شرک جو کر رہے ہیں اور جو بت پرستی جیسی غلاظت ہے یہ ہونا ضروری ہے، اس کو مجبوری سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ ان کی حالت ہوگی اب۔ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھی ان کے جو باپ تھا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کو میں نے کیا کچھ یہاں پہ دیا جی۔ بات بڑی کلیئر ہے جی، سمجھنے کے لیے ہے، سمجھنے نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بات اب آگے چلتی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ سین، اگلی بات قریش کے لوگوں سے اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی کہ قریش کے لوگوں، بریکٹ میں ہیں، ڈائریکٹ ترجمے میں نہیں ہے کیا جی، اب ان کو بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں سے، ٹھیک ہے جی، کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں، کہ ہم نے کتنی بستیاں تباہ و برباد کر دی جی، جو ترجمہ چل رہا ہے جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، کہ جن کو اپنی معیشت پر یہ کہہ رہے تھے نا کہ ساری یہ ہمارا جو یہاں پہ مزے لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو اسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے بت جمع کیے ہیں سارے قبائل کے، تو اتنا سارا یہاں پہ ہمارے مضبوط ہیں، تجارت ہو رہی ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو سارا کچھ ہم سے چلا جائے گا۔ تو اب اسی کے جواب میں اگلی بات بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو بتا دی نا کہ تم پہلے کس طرح کر رہے تھے، اب آج کی بات ہوئی جا تو قریش کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے، یہاں پہ اب انذار کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے جی، کیا کہ قریش کے لوگوں، ترجمہ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھی، کہ جو اپنی معیشت کی وجہ سے ناشکری کرنے لگ گئی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کے اوپر اتراتی تھی نا، ہماری تو بڑی معیشت ہے جی، ہمیں کون کو ختم کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا، ہم تو معاشی طور پہ بڑے مضبوط ہیں۔ آج کے دور میں بھی کہتے ہیں نا کہ معاشی طور پہ ملک مضبوط ہوتا، تب مضبوط ہوتا ہے، تو انہوں نے میں تو جب چاہوں وہ ختم کر ہلاک کر دیتا ہوں، میں نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، فنش کر دی، حالانکہ وہ معاشی طور پہ بڑی مضبوط تھی۔ تو یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کو، کھولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس میں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں چاہوں گا ان کو ہلاک کر دوں، جتنا مرضی تمہارا، آپ کو پتہ نا بڑے فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ختم کر دیا، سارا سمندر میں ڈبو کے فنش کر دیا اس کو، سب کو ختم کر دیا، پوری قوم کو بھی ساتھ ڈبو دیا۔ وہ بھی بڑے مضبوط تھے، نوح علیہ السلام والے بھی، سب کو ڈبو دیا اللہ نے۔ وہ بھی تھے جو شعیب علیہ السلام والی قوم، اور دوسرے جو تھے وہ جو عاد و سمود والے بھی بڑے مضبوط تھے، سب ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے ان کے وہ مکان، زمین اور آج شان و شوکت تھی ان کی، سب ختم ہوگی ان کو۔ وہ تو اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میرا کہ تم اپنی معیشت کے اوپر اتراؤ جی، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، جب چاہوں گا میں ختم کر دوں گا۔ آگے چلتے ہیں یہاں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو معیشت والوں کو ختم کر دیا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ اسی کی تھوڑی سی فردر ڈیٹیل دے رہے ہیں، جن کو بستیاں تباہ کر دی نا، جو اپنی معیشت کے اوپر اترا رہی تھیں، ان کی بات اب چل رہی ہے ابھی۔ سو یہ انہی کے مسکن ہیں، یہ انہی کی بستیاں ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، کہ جب ان کو میں نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، تو ان کے علاقوں میں پھر شاید ہی کوئی بسا ہو، یعنی کوئی بسنے والا نہیں بسا، اللہ یہ کہ گڈریوں، چرواہوں، خانہ بدوش وغیرہ وہاں پہ ٹمپریری ڈیرے ڈال لیتے ہوں اور پھر گزر جاتے ہوں۔ یہ اشارہ عاد و سمود اور قوم لوط وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کی طرف ہے، اور ان کے بارے میں قریش کو پتہ تھا، کیونکہ ان کی جو تجارتی قافلے تھے ان اجڑی ہوئی بستیوں کے قریب سے گزرتے تھے، تو یہ ان کو دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی مثال دی کہ یہ جو ختم کر دیے نا، تو تمہیں پتہ ہے یہ کدھر ہیں، تم ان کے پاس سے گزرتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہ انہی کے مسکن ہیں، یہ وہی بستیاں جن کے پاس سے تم گزرتے ہو نا، جن کو ہم نے ختم کر دیا نا، تو پھر اس کے بعد وہاں پہ کوئی بات تو نہیں ہونے گیا نا، بس ٹمپریری طور پہ لوگ ادھر جاتے ہیں، خانہ بدوش یا گڈریا وہاں پہ گھاس گھوس چرانے کے لیے چروا لے جاتے ہیں، باقی اور تو وہاں کچھ نہیں ہوتا جی۔ تو یہ ان کو اس کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے، اور آگے فرمایا ترجمہ، اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے، اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے، وہ کس لیے جی؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کے حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان بستیوں کے
ان علاقوں کے وارث تو ہم ہی ہیں، وہ تو ہم نے فارغ کر دیا سب کو، کیونکہ اصل مالک وارث میں ہی ہوں، وہ تو میری مرضی سے تو وہاں پہ تھے، جب ہم نے ان کو پھر چانس دیا تھا کہ سیدھے ہو جائیں، نہیں ہوئے تو پھر فارغ کر دیا جی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ بات اگلی بھی بڑی خاص ہے، ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار، نبی پاک سے بات ہے کہ آپ کا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں تھی وہ ان بستیوں کو ہلاک کرتے، کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ نہیں تھا کہ ان بستیوں کو میں نے ختم کرنا ہے ابھی، لیکن کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا جی، حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک، کب تک جی؟ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہوں، نہیں کرتا جب تک اس بستی کے سمجھ لو مرکز میں اپنے رسول کو انذار و بشارت کرنے کے لیے نہ بھیج دوں، خبردار کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے ان کی طرف نہ بھیج دوں، ٹھیک ہے؟ جب وہ جائے گا وہاں پہ، جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنا دے، وہ آ کے ان کو بتا دے گا، دعوت دے گا، خبردار کرے گا، نتائج کے بارے میں بتا دے گا، یہ دعوت اللہ کی آ گئی ہے، یاد دہانی تمہیں کرائی جا رہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی اطاعت کرو، نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، سیدھے راستے پہ چلو، غلط چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر یہ سارے کام کرو گے تو یہ نتائج نکلیں گے اچھے والے، بشارتیں، جنت اور اچھی چیزیں۔ تو اگر یہ والی باتیں، یہ میرا دعوت قبول نہیں کرو گے تو برے نتائج نکلیں گے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، جہنم، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ نے کہا جی میں اس وقت تک، کیونکہ یہ بہت بڑا خاص طور پہ رسولوں کے معاملے میں، کیونکہ ان کے اوپر ڈبل عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں آتا ہے، تو دنیا میں عذاب دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ والا جو اپنا ایک فرمولہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادتی تو کرتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وارننگ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے رسولوں کو پہلے بھیجتے ہیں، اتمام حجت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھائی تم غلط ہو گئے ہو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور کتابیں وہاں بھیجتے ہیں، صحیفے بھیجتے ہیں، وہ وہاں پہ پھر بڑے پیمانے کے اوپر یہ باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، بڑی تفصیلات کے ساتھ، کتنے سال، نوح علیہ السلام کے معاملے میں تو تقریباً 950 سال سمجھاتے رہے ان کو، ٹھیک ہے جی؟ وہ ساری باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اور پھر اس کے باوجود جب شرعی طور پہ آخری درجے میں تمام حجت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کو وارننگ مکمل کر دی جاتی ہے، تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تو جو مان گئے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہیں، جو نہیں مانے تو اب پھر وہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں کہ بستیوں کو ہلاک کرنے کا معاملہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہم کسی رسول کو ان کے پاس نہ بھیج دیں جو ان کو آ کے ہماری ماتیں پڑھ کر سنا کے تمام حجت نہیں کر دیتا، ٹھیک ہے جی؟ مطلب یہ کہ خبردار ہو جاؤ، سنت الہی کا یہ مرحلہ تمہارے لیے پورا ہو گیا، اور خدا کا رسول اسی مقصد سے شب و روز تمہیں ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، تو اب اگلا کام ہوگا جناب، آگے چلتے ہیں جی۔ وہ آگے آتے ہیں پڑھ کر سنا دیتا جی، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور حقیقت بھی ساتھ ہے جی، کیا ہے جی؟ ترجمہ: اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو جب ہلاک کرتے ہیں تو وہ یہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں، اس بستی کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ کیا مراد ہے جی؟ ظلم ڈرانے سے مراد یہاں رسول کو جھٹلانا ہے، اس کی تکذیب کرنی ہے، جب کہ ان کو مکمل طور پر پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل اللہ کے رسول ہیں اور یہ صحیح اللہ کے رسول ہیں، ان کو کوئی شک نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ جو بات اللہ تعالیٰ کا نے کہی ہے، اس میں بھی وہی تنبیہ ہے، وہی وارننگ ہے، وہی خبردار کرنے والا طریقہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ یہی ظلم تو تم بھی اپنے اوپر ڈھا رہے ہو، اس لیے ضد، ہٹ درمی اور انات پر جمے رہو گے تو اسی انجام کو پہنچو گے جس کو ان سب بستیوں
کہ لوگ تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں، تو تم یہ نہیں کہ تم کچھ اسپیشل ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی یہی کام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا جی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ تو بعض آ جائیں جی، وارننگ تو دی جا رہی ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اگلی فما اوتی تم، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے۔ کہ بھئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، تو وہ دنیا میں رہنے کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ دنیا کے ہی کام آنے والی چیزیں ہیں، دنیا کی زینت ہے، اور اسی کی زینت ہے، مطلب دنیا کے لیے آپ کا آرام جو اس میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے جی؟ مطلب آگے ترجمے میں سمجھ آ جائے گا آپ کو، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا دنیا میں، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، کہ دنیا میں رہنے کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ہے، اور اس کی زینت ہی ہے، اور دنیا میں آپ سکون سے زندگی گزار لیں اسی کی زینت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ کیا ہے جی؟ ترجمہ، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے، جو آپ کو پھر بعد میں اگلی زندگی میں ملے گا، وہ اس سے بہتر بھی ہے۔ ترجمہ یہ سارا چل رہا ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پائیدار سے ایک مراد کیا مطلب کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ جو اللہ کے پاس جو کوئی چیز ہے جو آپ کو اگلی دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، قیامت والے دن ملے گی، جو کہ اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ٹمپریری ہے نا، تو وہ جو آپ کو دنیا میں دیا گیا وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ بہت بہتر ہوگا، نمبر ایک، اور دوسرا پائیدار ہمیشہ کے لیے ہوگا، ابدی ہوگا، فوریور ہوگا۔ تو آخری بات کیا دی؟ یہ ساری بات تو بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ترجمہ، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کہ کیسی عجیب بات ہے، تمہیں پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی زیادہ تفصیلات کے ساتھ میں تم کو بات سمجھا رہا ہوں، اس حد تک سمجھا رہا ہوں کہ جس حد تک ضروری بھی نہیں ہے ابھی، مطلب اس کو کہتے ہیں نا تمام حجت کے لیے، یا کو کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ جاری کرنے کے لیے، مطلب اسے کہتے ہیں ڈھیل، انتہائی زیادہ ڈھیل اور چھوٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، رسی کو دراز کر دیتے ہیں کہ ابھی شاید بندہ اس کے دوران کسی جگہ پیچیدہ آ جائے، تو ان کا بھی سارا یہ تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی چیزوں میں پڑے فضول چیزیں، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تم ادھر آؤ گے اچھے کام کر کے نا، ایمان کے ساتھ اچھے کام کر کے آؤ گے، تو میں تمہیں جو دوں گا وہ تو ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہونا ہے، آخرت میں جو ملنا ہے، اور وہ فار ایور کے لیے ملنا ہے۔ یہ تو ختم بھی ہو سکتی ہیں چیزیں آپ کو، یا آپ کی جان ہی چلی جائے گی نا، وہ بھی ٹمپریری جان ہے آپ کی، وہاں تو جان بھی پائیدار ہے۔ تو پھر کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ بھی؟ استفہامیہ حیرت کا اظہار ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں بھی اتنے، یہ وہی والے وہ جو پیچھے بھی ذکر کیا تھا، جہل والے کند ذہن ہے، لیکن بات یہ وہ ہٹ درمی ضد اور وہ اس انا کے اوپر اپنی اڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب ہمارا کہ آج کی قسط ختم ہوگی جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اب اس سے اگلی قسط کا انتظار کیجیے، تو پھر اگلی قسط میں ملتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔